السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنی فی الدین اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین اللہم آمین جی ونفخی ونفسہ انا انزلنا بے شک ہم نے نازل کی الیکا آپ کی طرف الکتابہ کتاب کون سی کتاب قرآن حکیم بالحق حق کے ساتھ لتحکما تاکہ آپ فیصلہ کریں تاکہ آپ حکم بنیں حکم اور حکم دونوں میں فرق ہے ٹھیک ہے حکم تو یہ نا کہ آرڈر اور حکم کیا ہے فیصلہ کرنا فیصلہ کرنے والا حکم اسے کہتے ہیں تو لتحکما تاکہ آپ فیصلہ کریں اور حاکم بھی یہیں سے ہی ہے بین الناسی لوگوں کے درمیان بما اراک اللہ جو کہ ساتھ اس کے جو دکھایا آپ کو اللہ نے اراکا اریکا اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نوازش تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلکہ یوں کہہ لے کہ بما اوحی کا الیکا ایسے بما اوحی الیکا یوں کر لیں کہ جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف اصل میں دکھلایا جانے سے مراد وحی کیا جانا تھا تو یہ ولا تکل للخائنین خصیما اور نہ آپ ہو جائیں للخائنین خیانت کرنے والوں کے لیے خصیمن جھگڑا کرنے والے خائنین کہاں سے نکلا خائن خائن کی جمع ہے خائنین اور خائن کا روٹ کیا ہے خا واو نون خون جسے ہم خون لکھتے ہیں نا اس طرح سے خا واو نون اور خصیمہ خصم خصیم اگر ہے خاصم تو جھگڑا کرنے والا اور اگر خصیم فعیل کے وزن پر ہے فاعل ہے خاصم ہے تو جھگڑا کرنے والا سمپل اور اگر خصیم ہے تو فعیل کے وزن پر کنٹینیوٹی ہے اس میں یعنی وہ سخت جھگڑالو ہے ہر وقت جھگڑا کرنے والا ہے ٹھیک ہے اللہ اکبر کبیرہ استغفر اللہ العظیم آیات بہت سخت ہے یہ اچھا اب اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ ہوا کیا تھا وجہ کیا تھی واقعہ بہت اہم ہے پورا ایک رکوع بلکہ آگے بھی چل رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں کئی چیزیں اس طرح کی آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا اب دیکھیں کہ اس معاشرے میں کتنی پیچیدگیاں تھیں آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں مدینہ میں جو مدینہ کی ریاست تھی تو جو منافق مدینے میں موجود تھے لوگ وہ بھی منافق تھے اور جو کچھ مسلمان تھے ان کا بھی ایمان کمزور تھا اتنے پکے ایمان والے تو تھے نہیں کچھ لوگ تو تھے نا جیسے ایک ان میں انر کور تھا ایک نیوکلس تھا یعنی صحابہ کرام کچھ تھے کہ جو کہہ دیا وہ کہہ دیا اور جانیں قربان کر دی یعنی ان صحابہ کرام کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط تھا کہ تن من دھن لگا کر وہ جو ہے وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے لیکن ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ضعیف الایمان بھی تھے جن کا ایمان بہت کمزور تھا آپ دیکھیں کہ جو برائیاں جہاں سے وہ نکل کے آئے تھے اتنی جلدی وہ کھرچ کے نہیں نکالی جا سکتی تھی اتنے اجڑ اتنے مطلب جہل والے معاشرے میں سے وہ لوگ نکلے ہوئے تھے اس وجہ سے تو منافق تھے درجہ اول کے منافق تھے درجہ دوم کے منافق تھے پھر درجہ سوم کے منافق تھے اور ان میں کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ بغض اور عوام الناس کے لیے عام بالعموم جو بغض ہوتا ہے وہ تھا اس طرح کا گڈمڈ سا معاشرہ تھا مکس اپ سا کوئی کچھ اور باہر سے بھی لوگ کچھ منافق تھے وہاں جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں جو ہجرت نہیں کر رہے تھے وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے سب کو اکٹھا کرنا کیوں لازم تھا اکٹھے کر کے 313 بنے تھے پہلے غزوے میں اور میں نے آپ کو پہلے کئی بار کہا کہ سارے مرد نہیں تھے 313 بیچ میں بچے بھی شامل تھے ٹھیک ہے ابو جہل کو کس نے مارا تھا 2 بچوں نے تو مارا تھا چھوٹے بچے تھے وہ ہاں جی تو اس لیے اس طرح کا مکس اپ سا معاشرہ تھا اور پھر قبائلی عصبیت یہ سب کچھ تھی جس آیت میں بھی آپ دیکھیں گے قبائلی عصبیت آپ کو جھلک نظر آئے گی کہ قبیلے کا تو اس لیے تو بہرحال اسی وجہ سے نا آپ دیکھیں کہ بار بار قرآن کس جگہ پہ کون سا حکم دے رہا ہے کون سا حکم دے رہا ہے تو اس لیے
یعنی اس اعتبار سے اس قرآن کو مینول آف محمدن ریولیوشن کہا جاتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا مینول ہے یہ، کہ آپ اس وقت آپ یہ کریں، اس وقت یہ کریں، اس ٹائم پہ آپ یہ کریں، اس ٹائم پہ آپ یہ نہ کریں. لستا مومنن کا جو آیا کتنا مشکل تھا، کتنا ٹف تھا کہ مسلمان سلام کر رہا ہے، کوئی بھی عام بندہ سلام کر رہا ہے تو وہ آپ اس کو کہیں لستا مومنن، یعنی کتنا ٹف ٹائم تھا صحابہ کرام کے لیے. ایسے معاشرے میں رہنا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا معاملہ آیا کہ آپ پھر جو ہے وہ آپ کو نہیں سمجھ نہیں آئی، اور پھر وہ آپ نے فیصلہ جو ہے دے دیا، یا دینے لگے تھے جو بھی. تو بہرحال تو اس میں ہم دیکھیں کہ اس کے پس منظر میں نا ایک قبیلہ تھا، بنی ظفر نہیں کہیں گے، سوری ظفر کہیں گے. اچھا، انصار کا ایک قبیلہ بنی ظفر تھا. میں تھوڑا سا بتا دوں کہ پہلے نا قبائل ہوتے تھے، اور قبائل میں کچھ گھرانے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، کیسے؟ انصار کے تو 2 قبیلے تھے. کون سے تھے؟ اوس اور خزرج. لیکن جیسے مکہ میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ کون سا تھا؟ قریش تھا. اس میں گھرانے تھے، بنو ہاشم تھا، بنو عباس تھا، بنو عدی تھا، بنو حاتم، اس طرح مطلب مختلف گھرانے تھے. ٹھیک ہے، بنو امیہ، یہ سارے گھرانے تھے. تو قبائل ہوتے تھے، قبائل کے اندر گھرانے ہوتے تھے. یہ ان کا سارا سسٹم تھا. جس طرح ذات پات کاسٹ ہے، یہ ساری فیملیز ہیں، کچھ یہ فیملی ہے، کچھ گجر فیملی ہے، کچھ جٹ فیملی، کچھ رائی ہیں، اس طرح سے. تو وہاں پر قبائل ہوتے تھے اور اس کے اندر گھرانے ہوتے تھے. تو قبیلہ بنی ظفر کیا ایک قبیلہ تھا، انصار کا جو قبیلہ میں سے گھرانہ تھا، سوری. تو اس کا ایک شخص تھا، توما اس کا نام آتا ہے، یا بشیر بن عبیرق، 2 نام آئے تفسیر میں. اس نے کیا کیا کہ ایک اور تھا، وہ دیکھنے میں مسلمان، یعنی منافق ہی تھا، اندر سے لگا لے، اعلان کیا ہوا تھا مسلمانی کا. اس نے ایک انصاری کی زرہ چرا لی. انصاری کی زرہ چرا، وہ ہمسایا تھا، انصاری کی زرہ چرا لی. اور پھر اس کے بعد جب اس کا چرچا ہوا تو اس کو اپنی چوری کے بے نقاب ہونے کا خطرہ محسوس ہوا. اس نے وہ زرہ ایک یہودی کے گھر پھینک دی. اچھا، کہا جاتا ہے کہ اس نے آٹے کا تھیلا بھی لیا تھا ساتھ میں، اور آٹے کا تھیلا کچھ پھٹا ہوا تھا، جس وجہ سے وہ آٹا جو ہے وہ گرتا رہا، ذرات اس کے گرتے رہے. لیکن جب اس نے کہا کہ یہ تو میں پکڑا جاؤں گا، تو اس نے اس کو یہودی کے گھر میں رکھ دیا بطور امانت کے، یہ میری امانت ہے، اور اس کے اندر زرہ چھپا دی. اس طرح کر کے بھی کئی روایات میں آتا ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، اچھا، کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر، اچھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، اور جب اس کو پتہ چلا، جس شخص کی انصاری کی چوری ہوئی تھی، کیونکہ وہ ہمسایا تھا تو اس کو شک تھا کہ اسی نے چوری کی ہے. تو جب وہ گیا تو اس نے کہا کہ نہیں، تو پتہ چلا کہ آٹا جو ہے، جب اس نے دیکھا کہ وہ نشان جو ہیں کھوجیوں نے جو کھوج کرنے والے تھے کہ آٹے کا جو نشانات ہیں وہ فلاں یہودی کے گھر میں جا رہے ہیں، تو جب اس کے گھر گئے تو وہ مال مسروقہ جو تھا وہ برآمد ہو گیا. اور یہودی جو ہے وہ تو اس نے اعلان برات کر دیا کہ یہ تو میرے پاس امانت ہے اور فلاں شخص نے رکھوائی ہے، تو میں نے چوری نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ معاملہ ان شارٹ یہ پہنچا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قبیلہ بنی ظفر کے تھے نا لوگ، یہ گھرانے کے، وہ بھی آ گئے. اور ساتھ میں نا، اور یہ شخص جو تھا نا توما یا بنی بشیر، جس کا نام بشیر بن عبیرق، جس کا نام 2 نام آتے، توما اکثر آتا، تو عین میم کے ساتھ ہے، تو اس طرح جیسے طعام نہیں لکھتے اس طرح سے. تو اس نے قسمیں کھانی شروع کر دی، جھوٹی قسمیں. اور جو اس کے گھرانے کے لوگ تھے وہ بھی آ کے جو ہے نا کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ مومن ہے، ایمان والا ہے، کلمہ گو ہے، اور آپ ایک یہودی جو ضالین ہے، جو گمراہ ہے، مغضوب ہے، اس پہ بھروسہ کر رہے ہیں، جبکہ یہ مسلمان ہے، آپ اس کی بات سنیں. تو مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرائن کو دیکھتے ہوئے، ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دیتے. تو کیا ہوا، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے پھر وحی اتاری، یہ آیت اس سلسلے میں نازل ہوئی. اچھا، اسی طرح تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہوئے. قریب تھا کہ اس انصاری کو چوری کے الزام سے بری کر کے یہودی پر چوری کی فرد جرم عائد فرما دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری.
اچھا اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے، ابھی ہم اس کو پڑھتے ہیں. ایک تو پہلے بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بحیثیت انسان غلط فہمی میں پڑھ سکتے ہیں. نمبر 2 یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، اور ورنہ فوراً صورتحال واضح ہو جاتی. اور نمبر 3 کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اپنے پیغمبر کی حفاظت بھی فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی عصمت کا ان کی حفاظت بھی فرماتے ہیں. ٹھیک ہے کہ پیغمبر سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. اب ہم اس کے پس منظر میں یہ جو کچھ بھی تھا وہ پڑھ کے اس کو اب پڑھتے اب صحیح سمجھ میں آ جائے گی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک ہم نے نازل کیا آپ کی طرف اس کتاب کو حق کے ساتھ تاکہ آپ لتحکما، لام کون سا، یہ لام تاکید ہے، یہ تعلیل ہے، لام تعلیل ہے، علت والا لام ہے. تاکہ آپ فیصلہ کریں بین الناسی، لوگوں کے درمیان، بیمار آک اللہ، جو اس ساتھ اس کے جو دکھلایا آپ کو اللہ نے. کیسے؟ جیسے ایک برہان اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی دکھائی تھی جب زلیخا ریجھ رہی تھی، اور حضرت یوسف آتا ہے نا قرآن میں کہ وہ بڑی تو ہو سکتا ہے وہ بھی آگے بڑھتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دلیل اگر وہ نہ دیکھتے اللہ کی. تو بہرحال کوئی روایت آتی بہرحال اس کی صحیح طرح کوئی اتھینٹک تو اتنی نہیں کہ کیا اللہ نے دکھایا، دلیل کیا تھی، اللہ کی برہان کیا تھی. تو اسی طرح اللہ نے آپ کو دکھلا دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی بھیج دی. وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور نہ ہوں آپ خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا کرنے والے. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور بخشش مانگیے. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں فیصلہ دینے والے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، آپ بخشش مانگیے اللہ سے. ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا. یعنی آپ اللہ سے معافی مانگیے، اللہ معاف کرنے والا ہے. حالانکہ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو گناہ معاف تھے، اور ان سے تو تھوڑی جس طرح یہ خطا، میں کہا تھا کہ خطا ہو جاتی ہے. خطا یعنی ایسا گناہ ہوتا ہے کہ جو آپ یعنی بغیر ارادے کے جو غلط کام ہو جائے تو وہ ہوتا ہے. تو لیکن اس سے مقصد کیا ہے اس کا؟ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اصل میں مقصد امت کو بتانا ہے، ہمیں سمجھانا ہے. جیسے اکثر ہوتا ہے کہ ماں بیٹی کو، بہو کو سمجھانا چاہ رہی ہوتی ہے اور بیٹی کو کہہ رہی ہوتی ہے، تو یہ اس طرح سے. وَلَا تُجَادِلُوا، نہ آپ جھگڑا کریں، مجادلہ سے، جدل، جیم دال لام، جدل، جھگڑا کریں. نہ آپ جدل کریں، جھگڑا کریں، عن الذین، ان کی طرف سے. کن کی طرف سے؟ قبیلہ بنی ظفر کی طرف سے. یختانون، کہ خیانت کرتے ہیں وہ، انفسہم، اپنے نفسوں سے. اشارہ بنی ظفر کی طرف ہے. ٹھیک ہے، آپ ان کی طرف سے جھگڑا نہ کریں، کیونکہ وہ مسلمان تھے، قبیلہ تھا، اور وہ یہودی تھا، حالانکہ یہ خود ہی امانت رکھوایا تھا. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب من کان خوانا نسیما، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا اس کو جو بہت خائن اور بہت گنہگار ہو. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جو خوانن، خون، خوان، بہت خائن، ایک تو ہے خائن اور ایک ہے خوان. کس کے وزن پر ہے؟ فعال کے وزن پر. خائن فائل کے وزن پر ہے، خیانت کرنے والا، سمپل. ایک ہے خوان، فعال کے وزن پر ہے، فعال کے وزن پر. خائن فائل کے وزن پر ہے، خیانت کرنے والا، سمپل. ایک ہے خوان، فعال کے وزن پر ہے، بہت زیادہ خیانت کرنے والا. اسیمن، بہت زیادہ گنہگار. ٹھیک ہے، آپ اس کے بارے میں جھگڑا کرنے والے نہ ہوں. یستخفون، وہ چھپ سکتے ہیں، من الناس، لوگوں سے. ولا یستخفون، اور نہیں وہ چھپ سکتے، من اللہ، اللہ سے. اللہ سے تو وہ چھپ نہیں سکتے، لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں. من اللہ، اللہ سے. وہو معہم، اور وہ ان کے ساتھ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ کہتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں پہ بھی ہو تم. کیسے ساتھ ہوتا ہے؟ اپنی علم کے ذریعے، اپنی بصارت سے، اپنی سماعت سے. ٹھیک ہے، ان اللہ بصیر بالعباد، علیم الخبیر، خوب باخبر، علم والا. ان اللہ سمیع علیم، خوب سننے والا. یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے نا کہ دیکھو اللہ تو جو ہے وہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور باقی کیا ہے؟ علیم، خبیر. یہ ساری جو ہے صفات ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ باقی سارے صفاتی نام ہیں اس کے ذریعے. ٹھیک ہے، خود اللہ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے، مستوی العرش ہے.
اور اس کا علم ہر جگہ پر موجود ہے. وہ معہم اور وہ ان کے ساتھ ہے. از یبیتون جب وہ بات یبیتو جب وہ مشورے کرتے ہیں راتوں کو. بیت راتوں کو مشورے کرنا, میٹنگز کرنا. کیا مشورے کرنا کہ بھئی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حاضری ہونی, تم یہ کہنا تم یہ کہنا. ما لا یرضا جو نہیں وہ پسند کرتا. کون؟ اللہ. من القولی بات میں سے. اور وہ ان کے ساتھ ہے یعنی اللہ ان کے ساتھ ہے. اس جب وہ یبیتون راتوں کو مشورے کرتے ہیں, جو صبح پیشی ہونی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, ما وہ مشورے جو لا یرضا نہیں وہ پسند کرتا, یعنی اللہ. یا کا اشارہ یہاں پہ اللہ کی طرف جا رہا ہے. من القول بات میں سے. وکان اللہ اور ہے اللہ بما یعملون جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں محیطاً گھیرنے والا, گھیرے ہوئے. حوت گھیرے میں لیے ہوئے. اب دیکھیں خیانت کی یہاں پر تھوڑی سی ہو جائے. خیانت کیا چیز ہے؟ من غش فلیس منا, ملاوٹ والی بھی شخص بھی وہ بھی خائن ہی ہے. یا جیسے خیانت ایک کبیرہ گناہ ہے. عام طور پہ چیزوں میں خیانت ہوتی ہے, کیا ویسے بھی کوئی خیانت ہوتی ہے؟ کوئی مشورہ کسی نے آپ سے لے لیا, کسی نے آپ کو کوئی بات دے دی, آپ اس کی بات باہر لیک آؤٹ نہ کرے. آپ کو کوئی کام دے دیا گیا, آپ کی کوئی جاب ہے, کوئی آپ کی کہیں پر بھی کچھ بھی ہے, آپ کے بچوں کی تربیت ہے, شوہر کے معاملات ہیں, ہر چیز میں جو ہے بندہ امین ہے, امانت دار ہے. یہ لازمی نہیں ہوتا کہ یہ صرف روپے پیسے کی ہی خیانت ہوتی ہے, یہ چیزوں کی ہوتی ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہے. کسی نے آپ کے پاس کچھ امانت کوئی چیز رکھوائی ہے, آپ اس میں خیانت نہ کریں. بات مشورہ, آپ کی جاب, ہر چیز امانت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا جو ڈیزگنیشن ہے, آپ کا عہدہ ہے, وہ بھی امانت ہے. استاد بھی امین ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس بھی امین ہوتے ہیں. ہر جو چھوٹی سے چھوٹی کرسی پہ بیٹھنے والا اور بڑی سے بڑی کرسی پہ بیٹھنے والا سب لوگ امین ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص اپنی رعیت کا مسئول ہے, یعنی ہر شخص کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا کیا. مسئول کہتے ہیں جس سے سوال کیا جائے گا. تو ہر شخص سے اگر کوئی نہیں بھی کسی کوئی رعایت ہے تو اس سے اپنے بارے میں بھی 5 سوال کیے جائیں گے, وہ ہل نہیں سکے گا. ٹھیک ہے, وہاں جب تک کہ ان کا جواب نہیں دے لے گا. تو یہ یعنی ہر شخص امین ہے, سمجھے, ہر شخص کے پاس امانت ہے. یہ دین بھی امانت ہی ہے. ہاں انتم اولائی, انتم الگ الگ کر کے اگر دیکھیں, خبردار سنو تم. اولائی ہاں تم تو وہی ہو. کلمہ تنبیہ, وارننگ ہے اس میں. ہاؤلائی تم تو وہی ہو. جادل تم کہ جھگڑا کیا تم نے. اب اس قبیلے اس گھرانے کی طرف بات ہو رہی ہے. جادل تم, جدل سے, جھگڑا کیا تم نے. انہم ان کی طرف سے یعنی بندہ تو ایک ہی تھا. توما ہوما آ گیا, جمع کا اشارہ آ گیا, یعنی سارے ہی اس میں شامل ہو گئے. پھر فی الحیاتی دنیا کی زندگی میں. ہاں تم سنو تم, ہاؤلائی تم تو وہی ہو. ہاں تم تو وہی ہو. جادل تم کہ جھگڑا کیا تم نے. انہم ان کے بارے میں. فی الحیاتی دنیا کی زندگی میں. فمن یجادل اللہ, اب تو کون ہے لیکن ایک بات نہ بھولنا, تو کون ہے یجادل اللہ کہ جھگڑا کرے گا اللہ سے. انہم ان کے بارے میں. یوم القیامت, قیامت کے دن, یعنی جس کا تم دفاع کر رہے ہو قیامت کے دن اس کا دفاع کون کرے گا؟ اللہ کے سامنے کون دفاع کرے گا؟ امن یکون علیہم وکیلا, یہ کون ہوگا ان پر کارساز. ٹھیک ہے, کون ہوگا ان پر ان کا کارساز, وکیل, دوست, مددگار. وکیل کی بات آ گئی ہے. اب دیکھیں کئی وکلا جو ہیں, آگے بلکہ ہم اس کا کرتے ہیں, پھر اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ شعبہ کتنا سینسیٹیو ہے یہ والا. وَمَن يَعْمَلْ, اور جو کوئی عمل کرے سوءً برا. سو پہلے بھی کئی بار بتا چکے کہ ایسی برائی جس کا اثر نہ دوسروں تک بھی ہو. ٹھیک ہے, او یظلم, بلکہ ساتھ ہی آ گیا اس کے, او یظلم نفسہ, یا وہ ظلم کرے اپنی جان پر. ایک تو ہوتا ہے ظلم کرنا, ایک ہوتا ہے سو.
برائی ایسی برائی جس کا اثر دوسروں تک، جیسے کہ فحش وغیرہ، سو، یہ ایسی برائیاں ہوتی ہیں جن کا اثر دوسروں تک بھی جائے. ثم پھر جو کوئی عمل کر لے، برائی کر لے یا ظلم کر لے اپنی جان پر، ثم پھر یستغفر اللہ، وہ بخشش مانگے اللہ سے، یجد اللہ، تو وہ پائے گا اللہ کو غفور رحیمہ، بہت بخشنے والا، خوب رحم کرنے والا. جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں ابھی ریسنٹلی، ہم نے پڑھا 99 بندوں کا قاتل، بلکہ 100 پورے کر کے قاتل. ٹھیک ہے، یہ پیک پہ ہے، انتہا ہے اللہ تعالیٰ کی بخشش کی، بلکہ یہ انتہا تو نہیں خیر کہا جا سکتا، اللہ تعالیٰ کی تو اس کی تو بخششوں کی انتہا ہی نہیں ہے. مطلب ہم لوگوں کے لیے کہ 100 بندوں کا قاتل پھر بھی معافی مانگ رہا ہے. اگر کسی سے کوئی گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، کوئی ایسا معاملہ اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ پردہ نہیں اٹھانا چاہ رہے، معافی مانگ لو، معافی مانگ لو. اگر بہت تقویٰ کی انتہا ہے، جیسے وہ غامدیہ کی ایک عورت آئی تھی، فاطمہ نہیں نام تھا ان کا، تو غامدیہ کی ایک عورت آئی تھی، پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا، تو وہ آئی کہ زنا ہو گیا کہ جی یا رسول اللہ مجھے رجم کر دیجئے. اسی طرح مائز یا پتہ نہیں کیا ان کا نام ہے، ایک صحابی ہیں، وہ آ گئے اور انہوں نے کہا سزا دے دیں. یہ تو انتہا ہے نا اس کی. تو اگر آپ نہیں پردہ اللہ تعالیٰ اٹھانا چاہ رہے، اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے، تو آپ اللہ سے معافی مانگ لیں، ہر چیز معاف ہو جاتی. سورہ فرقان میں ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اب اس کو جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ پیچھے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اصرار نہیں کرتے، اس پر اڑے نہیں رہتے، اس گناہ پر کوشش کرتے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، دعا کو پڑھا کریں. اصرار نہیں کرتے، اڑ نہیں جاتے اپنے گناہ پہ، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں. اچھا، وَمَن یکسب، اور جو کوئی، اب اللہ تعالیٰ نے یہ کیٹیگریز بتا رہے ہیں، انہوں نے کیا ہے. جس کسی سے کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ سے معافی مانگ لی. وَمَن یکسب، اور جو کوئی کمائے، اسمن گناہ، اسم اور خطا کا آپ کو بتایا تھا، گناہ جو جان بوجھ کے کیا جائے، فَإِنَّمَا، پس بے شک یکسبہ، وہ کماتا ہے اسے علی نفسہ، اپنے خلاف، یعنی اس کا جو وبال ہے اس پر ہی ہے. اللہ یہاں پر خلاف کے بارے میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ بہت علم والا، حکمت والا. وَمَن یکسب، اور جو کوئی کمائے، خطیئۃ، کوئی خطا، دیکھیں خطا اور اسمن الگ الگ آ گیا، ٹھیک ہے، یہاں پر بالکل سامنے آ گیا. کوئی خطا، ایسی بھول ہو جائے جو غلطی سے ہو گئی، جو آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطا ہو گئی، اسی معاملے میں دیکھیں کہاں تک یہ آیت پہنچ رہی ہے. او اسمن، یا کوئی گناہ، ثم پھر یرمی، رمی سے، رمی جمراتا پڑھتے ہیں پتھر مارنا سے، بلکہ جو ہے رجم بھی یہیں سے ہی ہے. تو یرمی اصل میں تیر پھینکنا یا پتھر پھینکنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، را میم یا رمی. اگر کسی نے کوئی خطا کر لی ہے بھول کے، یا پھر کوئی گناہ جان بوجھ کے کر لیا، پھر وہ کیا کرتا ہے، گناہ پر گناہ، جرم بالائے جرم، کمپاؤنڈ گناہ. ثم یرمی، پھر وہ الزام لگائے، تہمت لگائے، گناہ در گناہ کمائے، بھی ساتھ اس کے، بریئن، کسی گناہ پر تہمت لگا دے، تھوپ دے، دوسرے لفظوں میں کس پر، بریئن، کسی پہ گناہ پر، با را حمزہ، برا، جو بری ہو، جو جس نے وہ کام کیا ہی نہ ہو، جیسے اس نے یہودی پر کیا، اس منافق نے یہودی پر الزام تھوپ دیا، پھر وہ الزام لگائے، بھی ساتھ اس کے، بریئن، کسی بے گناہ پر، فقد احتمل، پس تحقیق اس نے اٹھا لیا. حملہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، اٹھانا. یہ جو عورتوں کو حمل ہوتا ہے، کیا کرتی ہیں، بچے کو اٹھا کے پھیر رہی ہوتی ہیں. تو حامل القرآن کیا ہوتا ہے، وہ قرآن کو اٹھا کے پھیر رہا ہوتا ہے، یا حامل القرآن، ٹھیک ہے. تو فقد احتمل، پس اس نے اٹھا لیا، بہتانن، باہاتا، بہتانن، بہتان، و اسمن مبینہ، اور گناہ کھلم کھلا، واضح، گناہ در گناہ، جرم بالائے جرم. ایک تو ہے گناہ ہو گیا، چلو کوئی نہیں، آپ معافی مانگ لیں، سوری کر لیں، لیکن ایک جو ہے وہ گناہ ہو گیا. اس میں آ کے نا وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مسلمان گھرانے کا آپ اسے، تو اسی وجہ سے انہی قرائن کو تو دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے حق میں فیصلہ دینے لگے تھے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت آئی ہے قبیلہ مخزوم کی، مخزومی، جس کا تھا ابو جہل بھی اسی قبیلے میں سے تھا، فاطمہ، ان کا نام بھی فاطمہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی، اور وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اتنی
یعنی خاندانی عورت ہے اور فلاں فلاں بڑے قبیلے کی عورت ہے تو باعزت قبیلے کی عورت ہے تو آپ اسے معاف کر دیں. ہم نے کہا اگر میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو تب بھی میں ہاتھ کاٹ دیتا. تو اس لیے یہاں پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تنبیہ آگے بھی ہے، برحال میں یہاں تک ہی کر رہی ہوں بس. اور جو ہے آپ دیکھیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کسی کی اگر سائڈ بھی لے رہے ہیں، ویسے میں پہلے بھی ایک بات یہاں پہ کر رہی تھی، آپ جب کسی کی وہ کر رہے ہوتے ہیں، سائڈ لے رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ وکیل ہیں، اس کے لیے آپ دیکھیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں کہ صحیح لوگ آئے ہوتے ہیں، صحیح فیصلے. یا تو پھر ایک وکیل لکھ کے لگا دے کہ یہاں پر جو ہے نا میرے پاس صحیح والا بندہ ہی آئے، تو ہوتا بھی ہوگا، ایسے بھی ہوتے ہی ہوں گے. رہی بات ایسے لوگوں کے بھی تم اچھے، اگر برے ہیں تو معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہیں، تو کتنا مشکل ہے. میں اکثر یہ بات سوچتی تھی، ایک بینک کی نوکری کہ کسی طور پہ بھی آپ سود سے نہیں بچ رہے، اور ایک وکالت کا شعبہ، یہ دو انتہائی مشکل، اور ایک پولیس کی بھی نوکری یہ انتہائی مشکل نازک جو شعبے ہیں. اگر آپ اس میں پاس ہو گئے نا، سمجھے بھی آپ پاس ہو گئے، اور اگر آپ اس میں سے نہیں نکل سکے، یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے آپ کا، بہت بڑا یعنی آپ کہہ لیں امتحان ہوتا ہے کہ کسی. تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیل ہی تو بنے ہوئے تھے، حکم ہی تو بنے ہوئے تھے، فیصلہ ہی تو کر رہے تھے، اتنی بڑی ڈانٹ آ گئی. آگے تک ہے یہ، تو ہم اس کو یہیں پہ کرتے ہیں. آواز بھی آ رہی، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک.